بہترین ذکر آل محمد اور آل محمد کے اوپر. اور روایت ہے کچھ لوگ مسلمانوں کے کچھ فرقے شیعہ سنی نہیں، اس سے ہٹ کے کچھ فرقے اللہم صلی علی محمد بس یہاں پہ درود کو ختم کرتا ہے، یا حضور کے اوپر جو درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، آل کو شامل نہیں کرتے، بلکہ حضور کے اوپر درود پڑھتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں. یہاں پر حضور کا ایک جملہ ہے، خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ہر شخص کو شامل حال ہوں گے. حضور کا جملہ ہے، یہ حدیث ہے، ہر شخص کو میری شفاعت نصیب ہوں گے، مگر وہ شخص قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم رہے گا جس نے دنیا میں محمد اور میرے آل کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے. محمد کے نام لے، محمد کے اوپر درود پڑھے، آل کو محمد سے جدا کرے، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کی شفاعت کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن جس نے میرے اور میرے آل کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے اس شخص کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کتنی اہمیت ہے. جب قرآن نے محمد اور آل محمد کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالا ہے، میں اور آپ کون ہو سکتا ہے کہ جو محمد اور آل محمد کے درمیان فاصلہ ڈالے؟ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے محمد اور آل محمد کی معرفت حاصل نہیں کی. لوگوں کو ابھی تک معلوم نہیں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا. اب دنیا جاگ رہی ہے، لیکن مقصد امام حسین علیہ السلام مجلسوں میں ابھی بھی بیان نہیں ہوتا. بے شک ذکر امام حسین ہوتا ہے، ذکر امام حسین اور ہے، مقصد امام حسین اور ہے. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. جب ذکر حسین کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس زمانے میں حسین کا ذکر کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے. مگر مجلس کا اصل مقصد کیا ہے؟ حسین کے مقصد کو بیان کرنا. سب سے پہلے خطیب خود امام حسین کے مقصد کو سمجھے. کیوں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، مدینہ جیسی گلیوں کو چھوڑ کر، مدینہ جیسا شہر جس شہر میں جناب جبرائیل نے حسنین سلام اللہ علیہما کی جولی جلایا کرتے تھے، جس گلیوں میں حسنین چلے ہیں، اس شہر کو، گلی کو امام حسین علیہ السلام نے اگر چھوڑا ہے، نانا کے حرم کو چھوڑا ہے، دربار کو اگر چھوڑا ہے، ماں کے نگری کو اگر چھوڑا ہے، تو ایک مقصد تھا. اس مقصد کو کیا ہے بیان کرنا خطیب کے لیے ضروری ہے. خطیب پہلے امام حسین کے مقصد کو سمجھے، پھر اس کے اوپر عمل کرے. عمل کرنے کے بعد مقصد امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچا ہے. خدا کی قسم اگر شرائط کے ساتھ اس منبر پہ خطیب آتے اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان کرتے تو اس وقت پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ میرا جملہ نہیں، بلکہ مصور پاکستان کی فراست کو میں سلام کرتا ہوں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. بیاں سر کو راز کو کہا جاتا ہے نا. راز شہادت امام حسین علیہ السلام اگر ممبروں سے بیان ہوتا، فرماتے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. اور علامہ اقبال یہی جملہ کہتا ہے کہ جناب
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سیدو خاک او کردید میں. کہتے ہیں کہ اقبال عقیدے کو دیکھو. اس شعر کے بعد کچھ لوگوں نے اقبال کے اوپر اعتراض کیا, کہا کہ اقبال شیعہ لگتا ہے. تو اقبال نے برجستہ کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع کا اثر بھی. اقبال نے کیا کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع کا اثر بھی. یہی اقبال کہتا ہے کہ سر رشتہ آئین حق زنجیر پاس, کہتا ہے کہ خدا کی قسم رسول کی جو فرمان ہے وہ میرے پاؤں کے اوپر کیا ہے, پاؤں میں زنجیر ہے. کہتا ہے کہ اگر اقبال اپنے عقیدے میں آزاد ہوتا, اقبال کا جملہ ہے, اقبال کہتا عقیدے میں اقبال اگر آزاد ہوتا, لوگ خانہ کعبہ کے طواف کرتے, حجی خانہ کعبہ کے طواف کرتے, ارد گرد گھومتے. اقبال خانہ کعبہ کے ارد گرد نہیں بلکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے تربت کے اوپر گھومتے اور خانہ کعبہ کے بجائے میں بی بی کی تربت کو سجدہ کرتا. سمجھا ہی نہیں مکتب سلطان عرب تو, ابھی تک ہم نے دنیا نے سمجھا ہی نہیں. میں کل بھی آپ کے خدمت میں شاید یہاں کیا کسی جگہ پر عرض کیا تھا, خدا کی قسم آل محمد ہے جنہوں نے مسلمانوں کے کلمے کو آباد کیا ہے اور آزاد کیا اور زندہ رکھا ہے. یہی ہے نا آل محمد ہے, لہذا اس آل کو محمد سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. جب کبھی درود پڑھے, درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا پڑھنا رسول کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے, واجب ہے اور فرض ہے. مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد کے بارے. اسی درود کے حوالے سے دو جملے اور بھی سنیں. ایک دن رسول پاک رحمت کا مجسم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. بڑے ہوئے اصحاب کی محفل ہے. ممبر پہ جاتے ایک مرتبہ رسول نے اپنا دائیں قدم ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ رکھنے کے بعد آپ نے آمین کہا. پھر دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا, آپ نے آمین کہا. تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھنے کے بعد آپ نے آمین کہا. جب تیسری سیڑھی کے بعد آپ جا کر منبر پر تشریف فرما ہوئے, صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ناگہانی طور پر جب پہلے قدم سیڑھی پہ رکھا آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آپ نے آمین کہا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں منبر پہ صعود ہو رہا تھا, منبر پہ چڑھتے ہوئے جناب جبرائیل تشریف لائے, اللہ کی طرف سے فرمان لے کے آیا, کہا اے اللہ کے حبیب, اللہ فرما رہا ہے جو شخص اپنے والدین کی جس شخص کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے, ماہ رمضان کا پیغام بھی والدین کی خدمت کا پیغام دیتا ہے رمضان, اور محرم بھی ماہ محرم بھی کیا ہے, والدین کی خدمت کا پیغام دیتا ہے ماہ محرم. اور یہی مقصد امام حسین علیہ السلام ہے. جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے وہ دنیا میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی ناک زمین پر رگڑی جائے گی۔ جب یہ جملہ سنا تو حضور نے آمین کہا۔ حضور نے کہا اپنے اصحاب سے کہا کہ میں نے جو پہلی مرتبہ آمین کہا اس جملے کے اوپر میں نے کہا جناب جبرائیل فرماتے ہیں جس کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے اگر وہ نہ خدمت کرے تو قیامت کے دن اس کی ناک زمین کے اوپر رگڑی جائیں گی۔ جب یہ جملہ کہا جناب جبرائیل نے میں نے آمین کہا اور دوسری مرتبہ اپنی دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھ کے آپ نے آمین کہا۔ حضور نے کہا کہ جس شخص کو ماہ رمضان میں شب قدر نصیب ہو، شب قدر میسر ہو، نصیب ہو، لیکن وہ شخص اس رات کو اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو جبرائیل کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی ناک کو زمین کے اوپر رگڑی جائے گی۔ حضور کہتے ہیں اس جملے کے اوپر میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا جملہ میری گفتگو کے ساتھ موضوع کے ساتھ ٹچ ہے، ملتا ہے۔ کہا حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا کہ حضور کسی شخص کے سامنے آپ کا نام لے لفظ محمد سننے کے بعد اگر وہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود نہ پڑھے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی ناک زمین کے اوپر رگڑی جائیں گی۔ تو حضور نے کہا آمین۔ تو عزیزان محترم دیکھو کتنی اہمیت ہے درود پڑھنا، اور روایات میں ہے قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال لے کے آئیں گے فرشتے تولنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے اعمال نامہ لے کر آئیں گے، کچھ لوگوں کے اعمال نامے سے خوشبو آئے گی، کچھ لوگوں کے اعمال نامے سے خوشبو آئیں گے تو دوسرے لوگ کہیں گے ہمارے اعمال نامے سے خوشبو نہیں آتی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال نامے سے خوشبو مہک رہی ہے؟ تو اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں دنیا میں محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھتے تھے۔ جو شخص دنیا میں محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھے قیامت کے دن ان کے اعمال سے آل محمد کی خوشبو آئے گی۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد۔ یہ درود پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ آل محمد کو 12ویں سرکار امام زمان علیہ السلام کو کرونا والا درود نہیں چاہیے، ان کو تو غدیر والے درود چاہیے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ مورخین نے لکھا ہے، القدرہ کتاب کا نام ہے، انتہائی اہم کتابوں میں سے کتاب ہے۔ مولانا صاحب زیر منبر تشریف فرما ہے، تصدیق کریں گے۔ قدرہ کتاب میں علامہ احمد مستمد لکھتے ہیں ملأ اعلیٰ میں علم ازلی جس کو ملکوت بھی کہا جاتا ہے، پہلی مرتبہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ اماں حوا کی چہرے کے اوپر پڑی۔ پہلی مرتبہ جب جناب آدم علیہ السلام نے اماں حوا کی زیارت کی یا دیدار کیا، دیکھتے ہی آدم کہتا ہے پاک پروردگارا حوا کو میری زوجیت میں قرار دینا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے آدم اس وقت تک عورت مرد عورت کے اوپر حلال نہیں ہوتا جب تک عورت کا کیا ہے مہریہ ادا نہ کیا جائے۔ کیا کہا؟ آدم اس وقت تک مرد عورت کے اوپر حلال نہیں ہوتا جب تک عورت کا کیا ہے مہریہ ادا نہ کیا جائے۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام اقرار کرتا ہے پروردگارہ میں تو نہیں جانتا ہوں
مہریہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حوا کا مہریہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آدم حوا اس وقت تک تجھ پر حلال نہیں ہوگی جب تک تو 10 مرتبہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود نہیں پڑے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ملکوت اعلیٰ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ذکر اپنے زبان پہ جاری کیا تھا وہ یہ ذکر تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کے پاس۔ بہترین ذکر ہے محمد اور آل محمد کا ذکر، جی بہترین ذکر ہے محمد اور آل محمد کا۔ اور حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہمسایہ میں جنت الخلدون میں برین میں دار العالیہ میں دار السلام میں اگر رہنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ مجھ محمد اور میری آل کے اوپر درود پڑھے۔ صلی علی محمد یہ کریم کی اس کریم کی رحمت ہے انسان کے اوپر، یہ بخشوانے کے بہانے ہیں۔ رحمت حق، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت، کہتے پروردگار کی ذات اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بے شمار اعمال کی تلاش نہیں کرتی۔ عقیدے کے ساتھ جو شخص محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑے گا وقت ضیاء کیے بغیر، اس لیے اس ذکر کے لیے باقی تمام اذکار کے لیے شرط ہے واحد اللہ رب العزت کا ذکر اور آل محمد کا ذکر ہے جس میں کوئی شرط نہیں۔ بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے اس ذکر کو، غریب بھی، مسافر بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ وضو کی ضرورت نہیں، قلبے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے کہ انسان زبان اور دل کے ساتھ، زبان بولے دل تصدیق کرے، دل سے نکلے اور زبان بولے، اس درود کو محمد اور آل محمد اللہ رب العزت اپنے خزانے میں محفوظ کرتا ہے۔ عبد المجید ملک جو کہ علامہ اقبال کا دوست ہے، ایک دن سوال کرتا ہے کہ علامہ اقبال سے آپ کو جو حکیم امت کا لقب ملا ہے یہ سرکاری طور پر ملا ہے یا کوئی کارنامہ انجام دینے کے اوپر کسی شخص نے آپ کو یہ لقب عطا کیا ہے؟ علامہ کہتا ہے کہ دیکھو کتابوں میں علامہ اقبال کے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ علامہ کہتا ہے کہ حکیم امت کا جو لقب مجھے ملا ہے نہ سرکاری ہے، نہ کسی تاجر نے مجھے دیا ہے، نہ کسی اور عہدیدار نے مجھے، بلکہ میں نے گن کے، علامہ اقبال کہتا ہے میں نے گن کے رات کی تاریکی میں لندن میں لوگ عیاشیاں کرنے کے لیے جاتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سحر کے وقت صبح کے اذان سے پہلے گن کے محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکیم امت کا لقب ملا ہے مجھے اقبال کو۔ صلی علی محمد افضل بلا فصل ذکر ہے محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھنا، یہ عظیم عبادت ہے۔ عبادتوں کی قبولیت میں یہی عبادت شرط ہے، درود شرط ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ جو شخص درود کا یعنی دعا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے
دعا سے پہلے 10 مرتبہ یا 5 مرتبہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھیں، پھر اپنی حاجتوں کو پیش کریں، پیش کرنے کے بعد پھر کیا ہے 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پڑھیں، تو اس درود کے ضمن میں اللہ رب العزت کیا ہے اس آدمی کے حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ یہی درود ہے نا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شاید میں نے آج کل کسی مجلس میں اس جملے کو ذکر کیا ہوں، کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس عبادت میں خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیا ہے شامل ہو۔ کوئی عبادت پیش کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ خالق وہ ذات ہے جس کو عبادتوں کی ضرورت نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خالق۔ مخلوق اس کو کہا جاتا ہے جس کو عبادتوں کی ضرورت ہو۔ اب کون سی عبادت ہے جس میں خالق اپنی مخلوق کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یہی درود ہے، یہی درود ہے جس عبادت میں، اس درود میں اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں کو تلقین کر کے، لوگوں کو امر کر کے لوگوں کو فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرما رہا ہے لوگوں سنو اور سمجھو اور پڑھو۔ کہتے ہیں ان اللہ، بالتحقیق میں خود اللہ، میرے فرشتے محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، زمین والے، عرش والوں کے ساتھ تم بھی اس عبادت میں شامل ہو اور محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھو۔ اب اس عبادت کی قبولیت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس عبادت کی قبولیت میں شک کرنا ابو جہل کے عمل سے بھی کیا ہے بدتر ہے۔ لہٰذا یہ عظیم عبادت ہے ماہ رمضان محرم میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ محفلوں میں، مجلسوں میں، جہاں کہیں جاتے وقت آل محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھیں۔ اور روایات میں ہے کہ جو شخص سفر کرتے وقت اگر کوئی ڈر ہو، اسے خطرہ ہو محسوس کرے تو اس وقت یہی ذکر پڑھ لے۔ یہ پہرا دیتا ہے، یہ ذکر انسان کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، روح کی بھی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اب عمل قبول کرانے میں اس ذکر بہت بڑا کردار ہے۔ ایک مرتبہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کے پاک ساتھ۔ اس عظیم ذات کی کریم ہے، کرم ہے ہمارے اوپر، انسان کو ہم جیسے گناہگار بندوں کو بخشوانے کے ذریعے اور بہانے ہیں اللہ رب العزت کی۔ ان میں سے سب سے بڑا بہانہ کیا ہے؟ محمد اور آل محمد کے اوپر پڑھنے والا یہی درود ہے۔ ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے، اسے میں جانتا ہوں میرے مخاطبین میں، سامعین میں سے اکثر سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دن دیکھو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے میں یہ پیغام جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ جتنے بھی گناہگار ہو نا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نا امید ہونا ہی گناہ کبیرہ ہے۔ شرط یہ ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ ماہ محرم اپنے آپ کو بخشوانے کا بہانہ اور ذریعہ ہے۔ اس ماہ میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ذکر حسین سننے کے بعد پھر آپ کے کردار سے بدبو آئیں گے تو گویا کہ آپ نے محرم سے کچھ حاصل، کچھ تبدیلیاں تو ہو نا۔ اور یہ جو شخص اس دروازے پہ آتا ہے وہ حر بن کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم گناہگار تو ضرور ہے، لیکن جتنے جناب حر کا گناہ ہے اس سے بڑا ہمارا گناہ نہیں ہے۔ اور یہ ماہ محرم اور آل نبی کا دروازہ ہے، یہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اعتراف کرنا
آپ ادھر اعتراف کریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس کے تمام گناہوں کو معاف کرو، اس لیے اس نے جو گناہ کیا ہے میرے سامنے سے اعتراف کیا، جب اعتراف کر لیا تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی، پھر اس کیا ہے عذاب دے۔ اس کریم کو دیکھیں، جب میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں اس وقت اللہ رب العزت کی ذات ہماری نسبت ستار رہے، ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والی ذات۔ اللہ کی کریمیت کو دیکھیں، جب میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں اس وقت اللہ کی ذات کیا ہے؟ ساتر ہے، ستور ہے، آپ کے اور میرے گناہوں کو چھپاتے ہیں، چھپاتے یا نہیں؟ جی، جب انسان گناہ کرتا ہے، ذنوب کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ غفور الرحیم ذات بن جاتی ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، پروردگارا میری امت میں سے وہ شخص مجھے دکھاؤ جو سب سے بڑا گناہگار ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میری امت میں سے وہ شخص دکھاؤ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کل فلان نہر پہ جانا، جو شخص صبح آئے گا دیکھ لینا یہی تیری امت کے سب سے زیادہ گناہگار انسان ہے۔ پوری رات جناب موسیٰ تڑپتا رہا تاکہ صبح میں جا کر اس شخص کو دیکھوں جو میری امت میں سے سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اب رات جاتی نہیں، صبح ہوتی نہیں، انتظار میں صبح ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد جناب موسیٰ اس نہر پہ چلا گیا۔ انتظار کرتے کرتے ایک شخص آیا، گٹھڑی ہے اس کی پشت پر، کپڑے لادے ہوئے ہیں، ایک درمیانے ادھیڑ عمر کے ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ کپڑا دھونے کے لیے اس کے پیشے کے طور پر وہ دھوبی تھا، کپڑا دھوتا تھا لوگوں کی مزدوری پر، اجرت پر۔ صبح ان کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور سے اس شخص کی شکل صورت کو دیکھی، کہا کہ میری امت میں سے سب سے گناہگار شخص یہ نکلا ہے۔ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ پلٹ کے اپنے گھر میں آیا۔ گھر آنے کے بعد موسیٰ سوچتا ہے کہ میں نے تو مناجات کی، اللہ رب العزت نے میری امت میں سے گناہگار شخص کو مجھے دکھایا۔ اب موسیٰ پھر التجا کرتا ہے، التماس کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، پروردگارا میری امت میں سے وہ شخص مجھے دکھاؤ جس کے تمام گناہوں کو معاف کیا ہے، اور گناہوں سے پاک منزہ شخص کو بھی مجھے دکھا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے میں موسیٰ پھر وہی نہر پہ انتظار کرنا، جو شخص ملاقات کرے گا سب سے پہلے وہی شخص گناہوں سے پاک اور منزہ ہے، بے گناہ انسان ہے۔ موسیٰ پچھلے ٹائم جا کر اس نہر پہ اسی جگہ پہ انتظار کیا، وہی شخص جو صبح کپڑے دھونے کے لیے جا رہا تھا وہی شخص پلٹ کے واپس آیا، بچے کے ہاتھ پکڑا ہوا، پشت کے اوپر کپڑے۔ موسیٰ نے تعجبانہ انداز میں مناجات کے، پروردگارا جب میں نے آپ کی خدمت میں التجا کی، التماس کیا گناہگار شخص دکھائیں تو آپ نے اس شخص کو دکھایا۔ اب جب میں دعا کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں کہ وہ شخص دکھائیں جو تمام گناہوں سے کیا ہے، پاک اور منزہ ہے، پھر آپ نے وہی شخص کو دکھایا۔ شخص بھی وہی ہے، میں موسیٰ ہوں، جگہ بھی وہی۔ ایک دن میں وہ کیسا ہوا؟ 3 گھنٹے کے بعد گناہ ترین انسان
پاک ترین شکل میں بدل کر محبوب الہی بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن، جب یہ جا رہا تھا کپڑے دھونے کے لیے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت یہ تیری امت میں سے سب سے گناہگار شخص تھا۔ جاتے جاتے پہاڑ کے نزدیک پہنچے، اس کے بچے نے 3 سالہ بچے نے سوال کیا اپنے باپ سے، کہا کہ بابا دنیا میں سے سب سے زیادہ طاقتور بلند چیز کون سی ہے؟ بچے نے باپ سے سوال کیا۔ اللہ رب العزت یہ موسیٰ کو ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے اس کی تمام گناہوں کو میں نے معاف کیا۔ جب اس کے بچے نے باپ سے سوال کیا بابا دنیا میں سب سے طاقتور بلند سخت مشکل چیز کیا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ پہاڑ ہے، سب سے بلند بھی ہے، سخت بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ پھر بچہ سوال کرتا ہے بابا اس سے بھی کوئی بلند کوئی چیز عظیم؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا پہاڑوں کے بعد آسمان بلند ہے، بڑا ہے۔ پھر بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے بابا اس سے بھی کوئی بلند؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ عرش الہی اس سے بھی بلند ہے۔ پھر بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے بابا اس سے بھی کوئی بلند چیز؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ اس سے بڑا تیرے باپ کے گناہ ہے۔ پھر بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے بابا اس سے بھی بلند کوئی بڑی چیز؟ کہا کہ اس سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی۔ بس یہ کہنا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے موسیٰ اس نے اعتراف کیا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کہا بیٹے سے بیٹا میرے گناہ عرش الہی سے بھی بلند ہے، پہاڑوں سے بھی بلند ہے، آسمان سے بھی بلند ہے۔ جب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ساتھ ساتھ یہ نا امید نہیں ہوئے، کہا اس سے بلند بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ جب جس نے اپنے زبان کے اوپر یہ جملہ جاری کر دیا تو میں نے فرشتوں سے کہا اس گناہگار انسان کی جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم